مدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ پچھلی مرتبہ جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہ بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا دامن گناہ سے بچایا تو زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ میرے ساتھ یہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف بیان کر دیا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہی میری طرف آئی تھی اور گناہ کرنے کے لیے گناہ کی دعوت مجھے دے رہی تھی۔ لہٰذا زلیخا کے خاندان کے کسی فرد نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف کا کرتا دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے، کہ اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا یا زلیخا یہ قصوروار ہے، اور اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف گناہ گار ہے اور یوسف ہی گناہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یوسف بے قصور ہے اور یہی جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے یہ قصوروار ہے اور یہی گناہ کی طرف بلا رہی تھی۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو گناہ گار ہے، تجھے اپنے خطا کی اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ درگزر کریں اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل ختم ہو گئی۔ اب ایسا ہوا کہ یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی، عورتوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے کہ بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی اس طرح اپنے غلام پر فریفتہ ہو رہی ہے۔ تو شہر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے طنزیہ انداز میں مذاق بنانا شروع کر دیا، اور یہ بات زلیخا تک پہنچی، عزیز مصر کی بیوی تک۔ میں یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات جب زلیخا تک پہنچی تو زلیخا نے ان کو جواب دینے کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو کسی طرح سمجھایا جائے کہ میں کس طرح اس کے اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں، کوئی بلا وجہ نہیں ہوئی ہوں، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے اور میں اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے بلا رہی ہوں۔ جب یہ بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی اور زلیخا کو پتہ چلا تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی کہ میرے بارے میں پورے شہر کے اندر، پورے شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب اس نے یہ کیا، ان کو جواب دینے کے لیے اور ان کو ان کے سامنے حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے جہاں جہاں عورتوں میں چرچے ہو رہے تھے انہوں نے عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے ان تمام عورتوں کو بلا بھیجا، سب کی دعوت کر دی۔ قرآن میں ہے، ابھی اس سے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، پہلی آیت سے، کہ اس نے جو ہے تمام عورتوں کو شہر کے اندر بلانے کے لیے بھیجا اور دعوت کی کہ تمہیں جواب دینا ہے کہ میں کیوں اس غلام پر عاشق ہو رہی ہوں، میں کیوں اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے بلا رہی ہوں۔ لہٰذا جب تمام کی تمام عورتیں اس کی دعوت پر آ گئیں تو عزیز مصر کی بیوی چونکہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی تو اس نے اعلیٰ درجے کا انتظام کیا مہمانوں کو بٹھانے کے لیے، یعنی جو عورتیں آئی تھیں ان کو بٹھانے کے لیے تکیے وغیرہ بھی لگائے گئے، دسترخوان لگائے گئے اور ان کے اوپر فروٹس رکھے گئے، اور ہر کسی عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہی ہے عزیز مصر کی بیوی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ابھی فلاں کمرے کے اندر آپ کو رہنا ہے اور جب میں آپ کو بلاؤں گی تو پھر آپ کو باہر آنا ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی چونکہ اس وقت ایک غلامانہ حیثیت تھی تو ظاہر ہے کہ ان کی بات ماننی بھی پڑتی، تو زلیخا کے کہنے سے آپ ایک کمرے کے اندر چھپ گئے
جب زلیخا نے آپ کو بلایا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، اور اتنے میں زلیخا نے ان عورتوں کو جن کے ہاتھ میں چھری پکڑائی تھی یہ حکم دے دیا کہ تم فروٹس کاٹنے شروع کرو، جو پھل تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹنے شروع کر دیجیے۔ تو لہٰذا جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے پھل کاٹنا شروع کیا، اس نے فوراً یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ باہر آ جائیے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے باہر آئے۔ اب جب باہر آئے تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ساری کی ساری عورتیں چونک کر کے رہ گئیں، ہکا بکا رہ گئیں، یعنی مبہوت ہو گئیں۔ بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا تو آپ کے چہرے پر نورانیت اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب نور اور کیفیت ان کو نظر آئی، اور خوبصورتی اور حسن و جمال کا پیکر وہ نظر آئے۔ لہٰذا جب وہ چونکی تو چونک کر کے جیسے اچانک سے ہم بعض مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ ہم چھری سے کچھ کاٹ رہے ہوں اور اچانک سے کوئی عجیب معاملہ پیش آ جائے جس کو سن کر کے یا جس کو دیکھ کر کے ہم چونک جائیں تو وہ غلطی سے چھری ہاتھ میں کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ، ان عورتوں کے جو چھریوں سے اپنے ہاتھ میں لے کر کے فروٹس کاٹ رہی تھی کہ چونکی اور چونک کر کے انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھری چلانی شروع کر دی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اس قدر وہ مبہوت ہو گئی، اس قدر اپنے آپ کو انہوں نے ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا کر لیا، یعنی ہوش و حواس کھو دیے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے۔ اور یقیناً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسی قدر حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن دیا تھا وہ اتنا اس قدر حسن تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے دنیا کے اندر آ کر کے لوگوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کے اندر جو حسن و جمال دیکھا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حسن کو دو جگہ تقسیم کیا۔ ایک حصہ حسن کا پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ حسن کا صرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنا حسن اور جتنی خوبصورتی، جتنا جمال اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کے اندر ہو سکتا ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آدھے حصے، حسن کے آدھے حصے میں سے وہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پوری کائنات، جتنا اس کے کائنات کے اندر حسن رکھا گیا ہے، اس کا آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف تنہا دیا گیا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین و جمیل، کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جو عورتیں اپنے ہاتھوں میں فروٹ سے لے کر کے چھری سے کاٹ رہی، ان کو پتہ نہیں چلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے کب اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانی شروع کر دی اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ان کو احساس تک بھی نہیں ہوا۔ یہ بات اگر کوئی غیر آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی، فاسق و فاجر آدمی ہم سے کہتا تو شاید ہمیں یقین نہ آتا، لیکن یہ بات قرآن ہم سے کہہ رہا ہے تو اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ قرآن اگر یہ بات نہ کہتا تو اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو اور یہ من گھڑت کہانی ہو یا گھڑا ہوا قصہ ہو، یہ ایک بار کو ایسا شک ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہمیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، یقیناً ایسا ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ ایک عورت کے ہاتھ پر چھری چل گئی ہو غلطی سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے چونک کر کے اس نے اپنے ہاتھ پر چھری چلا لی، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہاں خادم کی حیثیت تھی ان کی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی طرف مائل ہوئے اس کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، خون صاف کرنے کے لیے، کہ جس عورت کے ہاتھ پر چھری چلی تھی۔ جب تمام عورتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص عورت کی طرف مائل ہے اس کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، خون صاف کرنے کے لیے،
تو لہٰذا تمام کی تمام عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانی شروع کر دی تاکہ یوسف ہماری طرف بھی مائل ہو، کیونکہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ تو اس لیے ہر عورت کی اس وقت یہ تمنا تھی کہ یوسف کی توجہ میری طرف ہو جائے اور مجھے یوسف کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، یا کم سے کم یوسف کی قربت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو یہ خیال، اس خیال سے تمام کی تمام عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانی شروع کر دی۔ تو دونوں روایتیں ہیں، دونوں طرح ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر سچی بات، یہ سچا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے، اور وہ عورتیں کون تھیں؟ وہ مصر کی جو عورتیں تھیں وہ کوئی چھوٹے خاندانوں کی عورتیں نہیں تھی، ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جن کو بلایا گیا، بادشاہ کی بیوی جن عورتوں کو دعوت دے رہی ہے، جن کو بلا رہی ہے، تو وہ امیر ترین اور خاندانی رئیس لوگ ہوا کرتے تھے، وہ کہ جن کی عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے محل کے اندر بلایا تھا، اور یہی وہ عورتیں تھیں، بڑے خاندان کی عورتیں تھیں، بڑے امیر اور مالدار قسم کے لوگوں کی عورتیں تھیں کہ جو اس کے اوپر طعنہ زنی کر رہی تھی، طنز کر رہی تھی، ان کی برائیاں کر رہی تھی، ان کا مذاق بنا رہی تھی زلیخا کا، کہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے بھی انہی عورتوں کو چن چن کر کے محل کے اندر بلایا تھا۔ اب وہ عورتیں آپ دیکھیں کہ جن کو چن کر کے محل کے اندر بلایا یوسف کا حسن و جمال دکھانے کے لیے، تو اب وہی عورتیں اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا رہی ہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال دیکھ کر کے۔ تو قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر نظر ڈالی، چہرے کو دیکھا، تو کیا کہا قرآن نے؟ اس کو بیان کیا، حاشا للہ، اللہ کی شان، اللہ کی قسم۔ دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں، حاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں لگتا ہمیں، یہ کوئی انسان نہیں، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے اتنا زیادہ خوبصورت۔ کہنے لگی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اتنا زیادہ فرشتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فرشتے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا خیال یہی ہوا، تمام کی تمام عورتیں یک زبان ہو کر کے کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ لہٰذا اب زلیخا نے کہا، جب انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی اور یہ کہنے لگی کہ یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان نہیں معلوم ہوتا، تو اب زلیخا نے کہا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، جس کے بارے میں تم میرے اوپر طعنہ زنی کر رہی تھی، میرا مذاق بنا رہی تھی، یہ وہی شخص ہے۔ اب کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زلیخا نے کہا کہ ایک مرتبہ تو یہ مجھ سے بچ نکلا کہ میں نے گناہ کی طرف بلایا تو اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن آئندہ میں اس کو گناہ کی طرف بلاؤں گی اور اس سے زبردستی گناہ کراؤں گی، لیکن اگر یہ انکار کر دے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر اس کی سزا جیل، پھر اس کی سزا قید خانہ ہوگی، اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ لہٰذا جب یہ دیکھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ، یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں عورتیں، تمام کی تمام عورتوں کی خواہش ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں، یعنی ہماری قربت ان سے مل جائے اور گناہ کا موقع ملے یوسف کے ساتھ، یہ ہر عورت کی خواہش ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے جیل جانا یہ زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں ان کی طرف جاؤں اور ان کے گناہ پر آمادہ ہو جاؤں۔ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلانے کی کوشش کر رہی ہیں، میں اس گناہ کی طرف جاؤں، اس سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، کم سے کم نافرمانی سے تو بچا رہوں گا، گناہ سے تو بچا رہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی، اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول بھی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہ کی طرف سے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ دب گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل کے اندر نہ ڈالا جاتا تو ظاہر ہے کہ شہر کی تمام عورتیں ان پر فریفتہ ہو گئی تھی، عاشق ہو گئی تھی، تو اب کچھ نہ کچھ فتنے کا اندیشہ تھا۔ ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ آگے نقل کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پھسل جاتے اور بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر بیٹھتے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایسا نہیں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ایسا نہیں لکھا تھا
لہذا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی طرف سے قید کے اندر، جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جیل میں داخل ہونے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں داخل ہونے سے بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اسی کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اور وقال نسوۃ، نسوۃ کے معنی عورتیں، یہ نساء کی جمع، نسوۃ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں عورتیں، مدینہ اس کے معنی ہوتے ہیں شہر کے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، یعنی چرچا کرنے لگی۔ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ عورتیں شہر کے اندر چرچا کرنے لگی، امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، کہ اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، قد شغفها حبا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، یعنی اس پر فریفتہ ہو رہی ہے۔ یہ عورتیں شہر کے اندر چرچا کر رہی، انا لنراها فی ضلال مبین، اور عورتوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، بہت بڑی خطا کر رہی ہے، یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر کے وہ ایک چھوٹے سے خادم کے اوپر فریفتہ ہو رہی، اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، تو اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بڑی غلطی کر رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے، یعنی عزیز مصری کی بیوی نے، زلیخا نے، سمعت بمکرہن، ان کے مکر و فریب کی باتیں، ان کی مکارانہ باتیں سنی، اور صلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا ان کے پاس، یعنی ان کو انوائٹ کیا اپنے محل کے اندر۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے دار مجلس سجائی۔ متکئن کا مطلب ہوتا ہے تکیے لگے ہوئے جہاں ہوں۔ آج بھی سعودیہ کے اندر یا عرب ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑے مہمان آ رہے ہوں، یا وہاں تو نارملی یہ چیز ہے کہ گھروں کے اندر اس طرح کے بیٹھنے کے انتظامات ہوتے ہیں نیچے ہی، کہ وہاں پر گول گول تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رواج عرب کے اندر بہت پہلے سے ہے، اس وقت بھی یہ رواج چلا کرتا تھا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا۔ تو اس وقت جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بلایا، شہر کی عورتوں کو، تو اس نے بھی اسی طرح گول تکیے لگوائے چاروں طرف، ان کے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیا، اور اس کو بیان فرما رہے ہیں وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، کہ اور ان کے لیے تکیے دار مجلس سجائی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، یعنی جتنی بھی عورتیں وہاں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھ میں سکین، سکین کا مطلب چھری، یعنی ہر کسی کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی، عزیز مصر کی بیوی، اخرج علیہن، کہ اب ان کے سامنے نکل آؤ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کمرے کے اندر چھپا دیا گیا تھا پہلے، کہ سامنے نہیں رہنا بھی، بلکہ جب بلایا جائے گا تو پھر سامنے آنا ہے۔ لہٰذا جب چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، وقالت اخرج علیہن، تو پھر وہ کہنے لگی کم آؤٹ، کہ باہر آ جائیے اب، علیہن، کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب، فلما رأینہ، کہ پھر جب انہوں نے، یعنی تمام کی تمام عورتوں نے اس کو، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شرافت کو، ان کے چہرے کو دیکھا، وقطعن ایدیہن، تو اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا ڈالی۔ وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، کہ اللہ کی شان، اللہ کی قسم، اللہ، حاشا للہ، اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ہاؤ پرفیکٹ از اللہ، یعنی اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بلند شان والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اتنا شریف اور اتنا خوبصورت، حسین و جمیل انسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ لیکن پھر کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بہت بزرگ فرشتہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی، کون؟ عزیز مصر کی بیوی، اب زلیخا کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قالت، وہ زلیخا کہنے لگی، فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، جس کے بارے میں تم میرا مذاق بنا رہی تھی، کہ عزیز مصر کی بیوی کسی نوجوان پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اپنے خادم پر، غلام پر فریفتہ ہو رہی ہے، لہٰذا اب دیکھ لو کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یہ حقیقت ہے، وہ کہہ رہی، اقرار کر رہی ہے زلیخا
کہ میں نے اس کو اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی، اس کو ورغلانے کی کوشش کی، گناہ کی طرف بلایا، فاستعصم، لیکن یہ بچا رہا۔ فاستعصم، عین سید صاد اور میم، یہ یہاں اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے، عصمہ یہ اس کا مادہ ہے، یعنی اصل ہے عصم، اسی سے عصمت نکلتا ہے، یعنی پاک دامنی۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچے رہنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو گناہ کی طرف بلایا تھا لیکن یہ پھر بھی بچے رہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر آئندہ میں جو ان کے حکم دوں گی وہ یہ نہیں کریں گے، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں ضرور بالضرور ان کو جیل کے اندر ڈال دوں گی، قید خانے کے اندر قید کروا دوں گی۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ حضرت یوسف کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ تو یہ بچ گیا لیکن اب میں اس کو گناہ کی طرف بلاؤں گی، اب میں جس بات کا اس کو حکم دوں گی اگر اس نے میری بات نہیں مانی، میرا حکم نہیں مانا، تو میں اس کو قید کے اندر ڈلوا دوں گی، جیل کے اندر بند کروا دوں گی۔ قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کسی طرح جان بچنے والی نہیں ہے، یہ گناہ کی طرف بلانے کے لیے بول رہی ہے۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے میرے پروردگار، السجن احب، مجھے قید خانہ، سجن کا مطلب قید خانہ، احب الیہ، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یعنی گناہ کی طرف بلا رہی ہیں، تو مجھے گناہ کی طرف جانے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یعنی اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے جیل میں جانا پسند کر رہے ہیں۔ یعنی گناہ کرنا ظاہر ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں، اس کے اندر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، لیکن جیل میں جانا تو ایک بڑی مصیبت معلوم ہوتی ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کی قباحت جانتے تھے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ظاہر ہے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں گناہ کی قباحت اور گناہوں کی برائیاں معلوم نہیں ہوتی ہیں، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لذت کی وجہ سے، بس مزہ، وقتی طور پر ہمیں لذت حاصل ہو جائے، بس ہمارے مزے آ جاتے ہیں، اور گناہ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں ہم لوگ، وقتی طور پر ہمیں تھوڑی سی لذت اور مزہ حاصل ہو جاتا ہے، ہم اس کے انجام تک نہیں پہنچ پاتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آگے چل کر۔ گناہ کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت برا انجام ہوتا ہے۔ گناہ کر کے وقتی طور پر ہم لذت تو حاصل کر سکتے ہیں، وقتی طور پر گناہ کر کے ہم تھوڑا بہت مزہ اور لطف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر بہت بڑا اثر اس کا پڑتا ہے، بہت برا اثر اس کا پڑتا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کے اندر نحوستیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کسی بھی کام میں انسان کے برکت نہیں رہتی ہے، نہ وقت میں برکت رہتی ہے، نہ کام میں برکت رہتی ہے، نہ کاروبار میں برکت رہتی ہے۔ کیا غرض یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کر لیں گے تو سکون مل جائے گا اور لذت اور لطف حاصل ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نظر تھی وہ آپ دیکھیں کہ کہاں تھی، کہ گناہ کے نتیجے پر، کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام یہ ہونے والا تھا ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے آپ کو نوازا، آگے چل کر کے آپ کو بادشاہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا گناہ اگر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتے؟ گناہ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ گناہ کر کے کوئی بھی اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ یہ حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، گناہ کا موقع ہر کسی انسان کو دیا جاتا ہے، لیکن کامیاب ترین مومن، کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ایسے موقع پر بچ جائے جبکہ گناہ پر اس کو قدرت بھی حاصل ہو، وہ گناہ کر بھی سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ حالات ہے، یہ موقع ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں، حسین و جمیل ہے، طاقتور ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے، اگر گناہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں صرف اس لیے اللہ کا خوف۔ وہ گناہ کی قباحت کو، گناہ کی برائی کو جانتے ہیں کہ آگے چل کر کے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم وقتی طور پر جو گناہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ گناہ وقتی طور پر ہمیں لطف دے سکتا ہے، وقتی طور پر ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ساری زندگی ہمیں بے چینی ملے گی، ساری زندگی اس کے نتیجے میں ہماری زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی اگر ہم توبہ نہیں کریں۔ توبہ کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں،
لیکن اگر کوئی بندہ کنٹینیو گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کا خیال بھی نہیں آتا اس کے ذہن کے اندر کہ توبہ کر لے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر بے چینیاں، بے سکونی، بے برکتیاں آنی شروع ہو جاتی اور پہ در پہ پھر مصیبتیں آتی۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسان فرمائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنا آسان کر دیا۔ آسان کیوں کیا؟ پھر وہی بات سامنے آتی، میں بار بار یہی بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے گناہ سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ تو آسان فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں گناہوں سے بچانا، لیکن ہمارے دل کے اندر بھی تو گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا، تڑپ ہمارے دل کے اندر بھی تو ہونی چاہیے، ہم بھی تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے۔ اس بات کی دعا کرنی چاہیے، ہر دعا کے اندر یہ بات ضرور اللہ سے کہنی چاہیے کہ یا اللہ ہم آپ کے نافرمان ہیں، کمزور بندے ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، ہم خود گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے بچا لیں۔ رب السجن، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر مجھے اس چیز سے آپ نے الگ نہ کیا، ان کے مکر و فریب سے، عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے نہ بچایا، اصبو الیہن، تو پھر کیا ہوگا کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ یعنی جب بار بار گناہوں کی طرف بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ کتنا بچنے کی کوشش کریں پھر نہیں بچا جا سکتا اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اسی لیے حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا، آپ کی مدد نہ ہوئی، تو پھر میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، پھر میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچایا، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار جاہلوں میں، نادان لوگوں میں ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبولیت سے نواز دیا، یعنی ان کی دعا قبول ہوئی، فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا، بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سننے والا ہے یعنی ایسے وقت میں اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے، اور جاننے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی تڑپ کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ تڑپ کے ساتھ دعا کریں گے، جذبے کے ساتھ دعا کریں گے، ایک درد لے کر کے دعا کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور ہمارا جسم کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارا جسم تو اللہ کے دربار میں حاضر ہے، ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اور ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان رٹے پٹے الفاظ میں جو بس ایک رسم کے طور پر ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ تو دعا مانگا کریں اللہ سے، اللہ سے باتیں کیا کریں دعا کے اندر۔ جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے ہم بیٹھے تو ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اس طرح جیسے ہم کسی انسان سے باتیں کرتے ہیں، یعنی عظمت کے ساتھ اور اللہ کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ سے باتیں اس طرح کریں کہ دعا بھی ہو جائے اور باتیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ اس سے آدمی کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے اس انداز میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہو۔ آپ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ سکون آپ کو نصیب ہوگا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان کو ایک بات سوجھی، یعنی بادشاہ نے پھر یہ فیصلہ کیا، من بعد ما رأوا الآيات، باوجود اس بات کی کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی ان کے سامنے یہ حقیقت آ چکی تھی کہ یوسف بے قصور ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، اس کو ایک مدت تک کے لیے قید کے اندر بند کر دیا جائے، جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے پکڑ کر کے جیل کے اندر داخل کر دیا گیا، اور قید خانے میں بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 10 سال تک جیل کے اندر۔ پھر وہاں کیا واقعات، کیا حالات پیش آئے،
کس کس طرح کے واقعات ہوئے بعد میں، وہ اس سے اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو آج سورہ یوسف کا تیسرا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ عمل اصل ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی اگر زندگی کے اندر عمل ہے تو پھر یہ زندگی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر زندگی سے عمل نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا، پھر اس زندگی کا، اس حیات کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں گناہوں سے بچنے کے تعلق سے، تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پاک دامن زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج ہم پاک دامن زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہماری زندگی کے اندر ہم خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے انعامات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔